اگر میں انڈائریکٹ یوز کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. سو اس وجہ سے نہیں میں جو بندہ صاحب اپنی بات رکھیے یار. سارے لوگ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا لے تاکہ کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہو. جی آپ کیونکہ مجھے بتائیے نہیں بندہ. پتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا اور کیا اس کو اور کن الفاظ میں کلیئرلی بتایا جا سکے. سو ایک تو یہ تھا کہ ایک ابیوز کرنا، اور صرف مجھے نہیں بلکہ ہر بچے کو ابیوز کرنا، لیکن گھر والوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارا بچہ تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے پھر جب مجھے ہر وقت جہنم کا خوف رہتا تھا، گناہوں کی معافی نہیں تھی، تو ایک ہی رستہ تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام پہ نچھاور کر دو. پھر میں نے جہاد ٹریننگ شروع کی اسے مدرسے میں، اور میں نے ہر روز کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں وہ جو اسلحہ دیتے تھے وہ اپنے جسم پہ باندھ کے سجدے میں چلا جاتا عصر کی نماز کے بعد، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مغرب تک میں سجدے میں رہتا اور گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرتا اور کہتا کہ یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے کہ میں جاؤں جہاد کروں اور تمام دنیا کے کافروں کو ختم کروں اور اسلام کا پرچم اس دنیا سے بلند کروں. ٹھیک ہے، یہ میری خواہش تھی. کیونکہ میرے ساتھ کتنے میرے دوست آئے جنہوں نے میرے ساتھ ٹریننگ شروع کی، وہ چلے گئے. وہ جب آتے تھے، جب ان کا مشن ہوتا تھا جانے کے لیے، وہ ہماری کلاس ٹریننگ میں آتے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی اور کہتے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ تو ابھی تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے عرصے بعد یہ تو جنت میں حوروں کے ساتھ چھل چھلاتے جام پی رہا ہوگا نا. حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان جو ایک پیراڈائز دکھاتی ہے. تو کئی دفعہ میں روتا اور میں کہتا کہ یہ میرا بھائی تو جا رہا ہے، یہ تو جنت میں چلا جائے گا، میں ابھی تک اس ڈرٹی دنیا میں ہوں، اس گندی دنیا میں رہ رہا ہوں. تو دوسرا دن آتا ٹریننگ میں جاتا تو پھر وہی سیڈنس اپنے دل میں لے کر کے، اور یہی ہوتا تھا کہ یا اللہ میں اتنا ہی انکلین ہوں، اتنا ہی گندا ہوں تیری نظر میں کہ تو مجھے کوئی چانس نہیں دیتا کہ میں جا کر جہاد کروں تیری راہ میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اتنے فیتھفل نہیں ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کے لیے نہیں چن سکتا. آپ کو بہت سٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا 100% جو ہے وہ فیتھ اسلام پر ہو، تبھی آپ کو موقع ملتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ کیا میرا ایمان جو ہے وہ 100% اسلام پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کسی جگہ پر ویک ہوں، میں پریکٹس نہیں کرتا، روتا نہیں ہوں، دعائیں نہیں کرتا یا تہجد نہیں پڑھتا، تو میں اور گہرے میں جا کر اللہ کی عبادت کی نا. سو مجھے موقع نہیں ملا. خیر، میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں مجھے ایک یوتھ کو میں نے جوائن کیا، اور اس کو میں لیڈ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں، خاص کر پنجاب میں جہاں میں رہتا تھا، وہاں پر زیادہ تر کرسچن لوگ ہیں. تو ہم میں جس گروپ کو ٹرین کرتا تھا وہ ایسے تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، وہ 3 راستے یوز کرتے تھے. ایک تو ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت دینا، کہ اسلام کو اچھا دکھانا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ان کو کسی طریقے سے لالچ دیا جانا، کہ کسی کو زمین کا لالچ دیا گیا، کسی کو شادی کا لالچ دے کر یہ وہ کر کے ان کو اسلام کی طرف لے کے آنا. یا تیسرا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے پرسیکیوٹ کرنا ہے، اگر پھر بھی وہ ریجیکٹ کرتے اسلام کو. ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے ان پر کوئی توہین رسالت لگا کے، توہین مذہب لگا کے، یا توہین قرآن لگا کے، تو ان پر 295 295 لگا کر پاکستان میں جو توہین مذہب ہے اس کی سزا موت ہے، تو ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا ہے. تو اس چیز میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا پاکستان میں، اور کافی سارے ایسے کیسز ہوئے جن میں انوالو تھا، جن کی وجہ سے کچھ کرسچن لوگ جو ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے پاکستان میں، یا ان کو مارنا، سارا کچھ کرنا. سو جب میرے جو کمانڈر تھے انہوں نے دیکھا، یا میرے ناظم اعلیٰ مجھے دیکھتے تھے ڈیورنگ جہاد ٹریننگ، تو انہوں نے کہا، میرا جوش اور جذبہ دیکھ کر مجھے کہتے ہیں کہ رضا جو ہے یہ شیر پاکستان ہے. اور پھر سارا مدرسہ اور میرے دوست اور میرے گھر والے مجھے شیر پاکستان کے نام سے جاننے لگے. یہ میرا ٹائٹل تھا اس وقت جہاد میں. تو
پھر 2005 میں مجھے بھیجا گیا یورپ کے لیے، چنا گیا کہ میں یورپ کی کنٹری میں جاؤں جہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں، کیونکہ اسلامی ویژن ہے 2030 میں کہ 2030 تک 40% جنریشن جو ہے وہ یورپ میں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں 40% جنریشن کمپیئر ٹو کرسچینٹی ول بی مسلم. تو میں اس مشن کے لیے چنا گیا اور میں یورپ میں آیا. 2005 میں نے یورپ کے ایک بہت فیمس شہر میں مسجد بنائی. یہ میری پہلی مسجد تھی، اور دوسری مسجد جو تھی وہ بنائی وہ 2007 میں بنائی، اور ادھر بھی لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی. اور پھر جو وہاں پر مسلمان مائیگرینٹس تھے ان کو بھی ٹریننگ دیتا تھا کہ اگر آپ اپنے کام پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں تو کس طریقے سے آپ نے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو دکھانا ہے کہ اسلام از اے پیسفل ریلیجن اور اٹس اے بیسٹ ریلیجن فار آل ہیومن کائنڈ. تو یہ میرا فوکس تھا ادھر. لیکن یہ جو 2 مسجدیں بنائی ہیں وہ مسجدیں ابھی بھی ادھر ہیں، ابھی بھی جاری ہیں. لیکن یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر آپ نے کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن چلانی ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز، ریلیجیس ایکٹیویٹی کرنی ہے یا کمیونٹی میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کو ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے. لیکن یہ اتنا گند ہے یورپ میں مسلمان کی وجہ سے کہ وہ نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ زمین ہماری ہے، ٹھیک ہے، اور جس زمین پر ہم ہیں یہ اللہ کی زمین ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پر ایک گورا لوگ جو ہے، یہ کافر لوگ جو ہے، کرسچن لوگ جو ہے، یہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پرمیشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا اور ان کی پرمیشن کے سے اگر کی بات کی جائے تو اس شہر میں ابھی تک 3 مسجدیں ایسی بنی ہیں جو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ بنائے. اس کے علاوہ ادھر اتنی زیادہ مسجدیں بنی ہیں گورنمنٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور کیوں سب پتہ illegal نہیں ہے؟ ہے؟ سب ایلیگل ہے، سب ایلیگل مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی نے یا کسی مسلمان نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آگے آپ شاپ بنا لیں، پیچھے کا حصہ جو ہے، یہ جو ویئر ہاؤس ہے یا اوپر کی جو بلڈنگ ساری ہے، یہ ساری کرائے پہ لے لیں اور اوپر مسجد بنا لیں گے، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے کاروبار کو برکت ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعائیں ہوگی اور رحمتیں ہوں گی. اور دوسرا ہم جو ہے ادھر کیونکہ یہ کرسچن ہے، یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم اتنی زیادہ مسجدیں بنائیں، لیکن اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری مسجدیں انلیگل بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بھی ان کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پریکٹس کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ لیگل نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں جاتا ان کا، نہ کوئی ان کا کوئی پیچھا کرتا ہے کہ اصل میں ان مسجدوں میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ میری ایکٹیویٹی تھی. لیکن یورپ جو تھا یہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ تھا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں میرا اپنا گھر تھا، اور پاکستان میں کچھ لوگ میرے لیے کام بھی کرتے تھے کیونکہ میں ایک ریلیجیس لیڈر تھا. اور لیکن یورپ میں مجھے گھر کا کرایہ دینا اور اپنا ٹیکس دینا، انشورنس دینی اور میڈیکل انشورنس وغیرہ سارا کچھ دینا ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کلیئر رکھنے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو مجھے کام کی ضرورت پڑی. مجھے کام کے لیے جو میرے دوست تھے انہوں نے ایک کام تلاش کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو تھے وہ کرسچن تھے. تو میں ساری زندگی کرسچن سے نفرت کرتا تھا، اور یہودیوں سے اور ہندو سے یا انڈین سے کہہ لو، چاہے وہ جو بھی ہو. تو لیکن جتنی بھی وہ جہاں پر میں وہ کام کرنے گیا تو میں نے ان سے پہلے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک امام ہوں، حافظ اور قاری ہوں. ان کو بتایا کہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پر میرے دوست کام کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی میری نماز کا ٹائم ہوگا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام بھی کریں اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا چلے جایا کریں. انہوں نے پھر مجھے ایک جگہ بھی دی اپنی جہاں پہ میں کام کرتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نماز پڑھ لیا کریں. اور میں نے وہاں اپنا جائے نماز جو ہے وہ بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میری نماز کا بہت زیادہ کام کی وجہ سے نماز کا وقت چھوٹ رہا ہوتا تھا. اور وہ جو میرے بوس ہوتے تھے وہ
مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب، وہ مجھے میرے ٹائٹل سے بلاتے تھے، قاری صاحب ہی سارے کہتے ہیں قاری صاحب آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ میری نماز کا وقت ہے، وہ کہتے تھے کام چھوڑ دو، جاؤ اپنی نماز پڑھو. تو اور کئی دفعہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے لیے بھی دعا کرنا یار، اور ہمارے بزنس کے لیے بھی دعا کرنا، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. تو بہت 99% مسلمان ایسے ہیں جو پہلے تو ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اگر ان کو آتا ہے تو ان کو ترجمہ نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا ان کو، اور ان کو پتہ نہیں کہ سورت میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. اور جب میں قرآن میں نماز میں جا کر قرآن پڑھتا تھا، قرآن کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا، ٹھیک ہے، کہ جہاں بھی یہ ددکارے ہوئے پکڑے جائیں ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو. ایک بہت سخت الفاظ ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جگہ دے رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اور میں ان کے لیے نماز میں دعا کر رہا ہوں. اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی تمہارے ہاتھ لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اسلام کی دعوت اگر نہیں مانتے تو ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو، ٹھیک ہے. میں کئی دفعہ واپس آتا نماز پڑھ کے تو مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے ہمارے لیے دعا کی. میں کہتا ہاں دعا کی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور تمام یہود و نصارہ کو ختم کرے گا، ہندو کو ختم کرے گا، اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. سو یہی میرے ایک وش تھی نا، اسی طرح میں بڑا پلا ہوا. لیکن بات یہ تھی کہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ میں ایک باکس سے باہر آیا، پاکستان سے باہر آیا، اور میں نے آ کے باہر کی دنیا دیکھی. میرے لیے کیا تھا، ایک اگر دنیا میں ویسٹرن کنٹری میں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے کرسچن ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا میں سارے ہندو ہیں، جاپان چائنا میں چلے جائیں وہاں پر سارے بدھا اور بدھا ہے یا دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن میرے لیے ویسٹرن کنٹری کرسچن کنٹری تھی، اور میرے لیے یہی تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے کرسچن ہیں. اور کرسچینٹی یا گورا لوگ میرے لیے کیا تھا، ایک جو ہمیں ٹریننگ میں بھی وہ جب وہ کئی دفعہ تصویریں دکھاتے تھے، ایک گورے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہر وقت سور کھاتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اسلام میں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. سو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، تو خنزیر کا نام بھی لینا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. سو یہ گورا لوگ ہوتا ہے جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے. یا گورا لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈرنک ہوتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں، اور وڈکا پیتے ہیں، اور وہ ہر وقت ڈرنک ہوتے ہیں، یا وہ سیکس کرتے ہیں. آپ یورپ میں چلے جاؤ، سرے عام سیکس ہو رہا ہے، سڑکوں پہ سیکس ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، کہ ہر وقت سیکس کی باتیں، کہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب میں ادھر آیا یورپ میں آ کے دیکھا تو میری جرت نہیں تھی کہ کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکوں، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی غیر مسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھا تھا، مسلمانوں کو وہ بھی پریکٹیکل مسلم جو میرے ساتھ زنا کرتے تھے. جب میں ایک غیر مسلم کی کنٹری میں آیا تو انہوں نے مجھے رہنے کے لیے اپنے جیسے حقوق دیے، اور میرے پریکٹس کرنے کے لیے نماز کی جگہ دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حقوق بھی ایسے ہیں جیسے ہمارے ہیں. میں کئی دفعہ وہ میرے لیے کھانا لے کے آتے تو وہ مجھے اسپیشل کہتے کہ قاری صاحب یہ حلال کھانا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اور ہائے ہائے پیاس ہائے لگی ہائے. تو وہ کہتے ہیں کہ قاری ہمارے صاحب یہاں کے بیٹھو. کافر بھی ایسی ہے قاری صاحب، یا ہمارے یہاں کے کافر بھی ایسی ہے، اور سب جگہ کے کافر ایسی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار مسلمان ہے، ان کے کچھ اصول ہے تو ان کو جو ہے نا تکلیف نہیں پہنچے، ان کو ان کے حساب سے چیزیں دی جائے، ان کے لیے کی جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب میں آفس میں کام کرتا تھا، روزہ ہم رکھتے تھے، تو جو ہمارے غیر مسلم دوست تھے، کولیگ تھے، وہ لوگ ہمارے بازو اگر وہ ہوتے تو نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، یہ سوچ کے کہ یار یہ بازو ہمارا جو بیٹھا ہے ساتھ میں یہ بھوکا ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے. تو وہ تو سارے کافروں کے دل، یعنی اکثر آپ لے لیجئے اکا دکا چھوڑ کے،
وہ تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان ہے اور انسانیت ہوتی ہے اور وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بدلے میں قرآن ان کو کیا سیکھ دیتا ہے؟ ان سے بالکل دوستی مت کرو، ان کے ساتھ سخت رہو. تو جی آپ بتائیے. تو وہ آپ کے بارے میں سوچتے تھے وہ؟ ہاں وہ سوچتے تھے جب بھی میری رمضان جیسے آپ کہہ رہے ہیں رمضان کا وقت آتا تو وہ میرے لیے اسپیشل کھانا پیک کروا کے مجھے دیتے کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، آپ سارا دن بھوکے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کھائیں. میں ان کو دکھاتا تھا اسلام کیسے، میں ان کو دکھاتا تھا کہ میں نے جب پانی پینا ہے تو میں زمین پر بیٹھ کر پانی پیتا ہوں اور میں 3 گونٹ لگا کر پانی پیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ سنت ہے. اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں پانی دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں، انسان سے اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، یا میں عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں نیچے نگاہ کر کے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ جو ویسٹرن لوگ تھے، وہ جو میری دوست تھی، وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تو نیچے نگاہ کر کے بات کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تیرے دل میں کوئی چور ہے، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے نبی نے ایسے بتایا ہے کہ کہتی ہے نہیں، ادھر اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مکار ہیں، ٹھیک ہے. کلیئرلی وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو مین ہے، انسان ہے، بندہ ہے، تو میں ایک عورت ہوں، تو مجھے آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرو گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ ایک سچے تھے، وہ میرے لیے حلال کھانا لے کے آتے تھے اور ہمیں میرے کام ختم کرنے سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں میرے پیسے پکڑا دیتے تھے اور کہتے تھے قاری صاحب تھینک یو سو مچ، یو ڈڈ گریٹ جاب. اور یقین جانیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد دعا کرتا تو میری یہ عادت تھی کہ اپنا ایک جنرل لکھتا تھا سارا دن میں نے کیا کیا، کتنا درود پڑھا، یہ وہ کیا. تو میں جب لکھتا تھا تو آج سارا دن میں نے کس کو دعوت دی، کیا ہوا. تو ایک دفعہ ایسے شروع ہو گیا کہ ان کا جو ایکشن تھا، ٹھیک ہے، وہ کافروں کا ایکشن جو تھا وہ لاؤڈر دین مائی پرے تھا، ٹھیک ہے. وہ اوپر آنا شروع ہو گیا. ہر وقت میں سوال شروع کیے، کیونکہ یہ ببل سے باہر آنے کے بعد، دنیا کو دیکھنے کے بعد، میں پہلے تو یہی تھا کہ کافر جو ہے وہ ہر وقت سور کھاتا ہے، سیکس کرتا ہے، الکوہل پیتا ہے. لیکن جب میں کافروں میں رہنے لگا، ٹھیک ہے، اور کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور مسلمان سے دشمنی کرتا ہے، لیکن جب میں ادھر آ کے دیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، وہ تو مجھے اتنا پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، حالانکہ میرے دل میں ان کے لیے اس وقت بھی نفرت ہوتی تھی جب وہ مجھے سرو کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ کافر لوگ ہیں. یہ ہوتا تھا 2008 میں پاکستان میں ایک پاکستانی کرسچن ولیج تھا گوجرا، وہ پورے گاؤں کا گاؤں ہی مسلمانوں نے جلا دیا. اس وقت میں ادھر تھا، میں گریس کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا، خبروں میں بھی دیکھا، تو مجھے پتا چل گیا کہ کس نے کیا ہے، کیونکہ I was involved that time in Pakistan, so مجھے پتا تھا کہ یہ کون کروا رہا ہے. حالانکہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو، انہوں نے جسٹ آئی گئی کر دی. یہ بہت بڑا ایشو بنا تھا پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ. تو میں نے اس وقت سوال شروع کیا کہ ہم کیوں ان لوگوں کو مارتے ہیں؟ دیکھو ہم ایک کرسچن کنٹری میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کرسچنوں کے ساتھ پاکستان میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے وہ نمازی جو تھے، اپنی جو گیدرنگ تھی یا اپنے جو لیڈرشپ تھی ادھر، ان سے بات شروع کی، سوال شروع کیے. میں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں، کیسے نہیں، کسی کو سختی کے ساتھ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ ہمیں سختی کے ساتھ کرسچینٹی کی دعوت نہیں دے رہے. تو یہ تھا. اور اس کے بعد 2009 میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش ہوا، ایک عورت تھی، مسیح کرسچن عورت تھی، بیچاری بہت غریب تھی، اس کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی اپائج، اور وہ ایک گاؤں میں کام کرتی تھی، فال سے توڑتی تھی. اور ایک دن اس کو پیاس لگی اور اس نے ایک گلاس پانی کا پیا، اور ایک مسلم عورت نے آ کے اس کو کہا کہ تو نے اس گلاس کو کیوں چھوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے. تو اس پر توہین مذہب کا، توہین رسالت کا کیس بنا کر اس کو 295 کے تحت اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو صبح نکلی تھی کیا بیچاری کے مذاق کر شام رہے ہو؟ کو. یہ آسیہ بی سچی بی اس کا نام ہوتا ہے.
سر گوگل کر لیں, آسیہ بی بی اس کا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے, آسیہ بی بی کی بات کریں, اوکے. آسیہ حالانکہ بی بی. یہ جو آپ پانی پینے کی بات کر رہے ہیں یا سامان کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے, کیونکہ وہاں کا پاکستانی ایک بلاگر ہے, کافی ابھی فیمس ہوا ہے, بیچ میں اس کی ایک آدھ ویڈیو بھی فیمس ہوئی تھی. وہ باقاعدہ وہاں پہ بتا رہا ہے دکان پہ جا کے, اور ان سے بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ ہندوؤں کے لیے یا جو غیر مسلم ہیں وہاں کے اس گاؤں میں, ان کے لیے باقاعدہ ان دکان والوں نے الگ الگ گلاس رکھے ہوئے کہ یہ بالکل. گلاس میں ہندو پیئیں گے, یہ مسلمانوں کو نہیں دینا ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے, لیکن اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ اس پہ کیس کر دینا اور پھر اس کو مار دینا, یہ بڑا ڈینجر ہے. جی پلیز یا کنٹینیو. اور اس کو پھر اس کو توہین رسالت لگا کر اس کو اندر کر دیا گیا, اور اس کے خلاف جو تھی ایک بہت بڑی موومنٹ چلی کہ اس کو سزائے موت دی جائے. اور پاکستان کا گورنر پنجاب سلیمان تحصیر صاحب تھے وہ, اور انہوں نے ان تک جب یہ کیس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو معاف کر دو, کیونکہ یہ جو توہین مذہب یا توہین رسالت جو ہے یہ ایک جنگل کا قانون ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ویسٹرن کنٹری سے پڑھ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کیس کو دیکھا, اس نے کہا کہ کیا یار, ایک گلاس پانی پینے اس کو توہین رسالت لگا دیا, ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دو. اس نے اس کے معافی نامے کے آرڈر دے دیے. اس کا جو باڈی گارڈ تھا ممتاز قادری, ٹھیک ہے, وہ میرا کلاس فیلو تھا. او ہو. ممتاز قادری نے اس گورنر کو اسلام آباد میں گولیوں سے چھلنی کر دیا. ٹھیک ہے, کھلے عام. کہ کھلے عام کہ تو نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ وہ ایک کرسچن ہے اور اس پر توہین رسالت لگی ہے. ٹھیک ہے, تو نے اس کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ممتاز قادری کو پکڑا گیا. پھر اس کے خلاف جو تحریک لبیک والے چلے ہیں, خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری. پیر افضل قادری جو ہے وہ میرا ناظم اعلیٰ تھا اس کے, اور وہی میرا لیڈر تھا, اور اسی کے مدرسے میں نے فارغ التحصیل ہوا ہوں. اور اس نے مجھے اس سے رابطہ ہوا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کرو کہ یونان ایتھن میں اس کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ سفارت خانے کے سامنے جلوس نکالو, کیونکہ وہ پوری دنیا پر انکریج کر رہے تھے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں کہ اس کے خلاف جلوس نکالو کیونکہ اس کو سزائے موت دی جائے پاکستان میں. تو میں نے پھر سوچنا شروع کیا. ایک جب میں آنکھوں کے پہ پٹی رکھ کے, عقیدت کی پٹی رکھ کے میں سوچتا ہوں, تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب میں ادھر آ کے جب میں نے انسانیت کو دیکھا, سچائی کو دیکھا, تو پھر میں سوال شروع ہو گیا کہ یار یہ لوگ تو جو ہیں یہ تو چرچ کے سامنے کھڑے ہو کے چرچ کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسس کو گالیاں دیتے ہیں, کوئی ان کو نہیں مارتا. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یار تو جان اور تیرا گارڈ جانے, تو جو مرضی کر. ٹھیک ہے, اگر تجھے میرے ساتھ پرسنل پرابلم ہے تو مجھ سے بات کر, اگر تیرے گارڈ کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ تیرا اور گارڈ کا مسئلہ ہے. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم گارڈ کی جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارا اسلام کا گارڈ جو ہے وہ اسلام کو پروٹیکٹ, مسلمان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, بلکہ مسلمان جو ہے وہ گارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اللہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو بہت میں نے بھی زبردست. سوچنا شروع کیا, تو میں نے کہا کہ ہاں, میں نے قرآن اور حدیث کو اور گہرے طریقے سے پڑھنا شروع کیا. ساحل بھائی, میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام کو غلط طریقے سے پڑھ لیا ہے, لیکن اسلام تو ایک محبت اور امن کی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی حدیث اپنے جو فالورز ہیں یا اپنے لیڈرز ہیں ان کو بتا سکوں کہ اکارڈنگ قرآن حدیث اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق تو پیغمبر اسلام نے کسی کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے, جنہوں نے بھی آپ کے بارے میں آپ کو نہیں پیغمبر مانا, ان کو لا کر ان کی آنکھوں میں وہ گرم لوہے کی سلاحیں ڈالی گئیں, ان کو گرم ریت پر تپایا گیا, ان کو مارا گیا. آپ کو پتا ہے سارا کچھ, ان کے اعضاء کاٹے گئے. ٹھیک ہے, یہ تو سزائیں ہے اسلام میں. کسی بھی ایسے بندے کی جو محمد کو نہیں مانتا, جہاں وہ کہتا ہے کہ یار میری نظر میں یہ ایک جھوٹا نبی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس وقت 2009 کی بات ہے کہ میں سب سے بڑی سیڈنس مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رویا, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, اور میں نے ایک دم بند کر دیا, اور میں نے کہا کہ یا اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری کتاب نہیں ہے, یہ ایک شیطانی کتاب ہے. کیوں؟
شروع سے بچپن سے لے کر لائک 3-4 سال کا تھا جب میں نے مسجد جانا شروع کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا, ڈونٹ ٹچ, ڈونٹ ایٹ, ڈونٹ ڈرنک, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دیٹ, یو نو, پریکٹسنگ اسلام فرام مائی چائلڈہڈ. بٹ کیا ہے, ان دی اینڈ میرے اندر کسی کے لیے محبت نہیں ہے, میرے اندر صرف اور صرف سنی بریلوی قادری کے لیے محبت ہے, وہ بھی اس قادری کے لیے محبت ہے جو میرے پیر صاحب کو مانے گا. جو دوسرے پیر صاحب کو مانے گا, چاہے وہ نقش بندی ہو یا کوئی اور ہو, سہروردی ہو, وہ میرے پیر خانے کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, وہ بھی میرا دشمن ہے ایک قسم کا. سو صرف میرے لیے کسی کے لیے میرے دل میں کسی کے لیے صرف مسلمان کے علاوہ کسی کے دل کے لیے جو ہے کسی کے لیے محبت نہیں تھی, محبت کا پیغام ہی نہیں, کیونکہ بچپن سے سیکھا ہی نہیں, قرآن نے سکھایا ہی نہیں. میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں اور میں ڈاؤٹ میں تھا کہ پتہ نہیں کون سی کتاب کیا کہتی ہے. میں نے تو صرف ایک کتاب پڑھی تھی اور اس کو ہی سمجھا تھا ساری زندگی, اور اس میں ہی مجھے محبت نہیں ملی, اور اگر ملی ہے تو صرف کچھ مسلمانوں کے لیے ہے, باقی سارے مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں, دیوبندیوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں, وہابیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں, اور احمدیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری نظر میں تو وہ بھی مسلمان نہیں تھے. تو یہ کہاں سے ملا؟ یہ کسی سائنس سے نہیں ملا, نہ میتھمیٹکس تو وہاں پڑھائی نہیں جاتی. یہ سب کچھ قرآن اور حدیث سے اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے اور ان کے فالورز جو تھے ان کی زندگی سے ملا. تو میں نے اس رات کو قرآن بند کیا, اور یہ میرا پہلی دفعہ چیلنج تھا اللہ کو. میں نے کہا کہ اگر یہ کتاب تیری کتاب ہے, اگر تو اللہ ہے تو آ اور مجھ سے بات کر, تب میں اس قرآن کو فالو کروں گا. میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا, میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. میں باہر گیا, کیونکہ میں ساری زندگی ادھر یورپ میں یہی کہتا تھا کہ اگر آپ نے الکوہل پیا ہے, شراب پی ہے تو حرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مار دے گا, ٹھیک ہے, عذاب دے گا. یا آپ نے ڈرگس لی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مار دے گا. میں نے ساحل بھائی پہلی بار زندگی میں الکوہل کو ہاتھ لگایا اس رات, باہر آیا گیا جا کے, اب میں نے پہلی بیئر لی اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا ہوں, اور میں بیئر پیتا جا رہا ہوں, اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ الکوہل کو پینا کیسے ہے. میں اس کو ایسے پی رہا ہوں جیسے ایک پیپسی کا کین کو پیتے ہیں, تو کیونکہ پہلی دفعہ تھا, تھوڑی سی بیٹر تھی, لیکن میں پیتا گیا اور مجھے نہیں پتا کہ کس طرح نشہ ہوتا ہے. روتا گیا, اپنے آپ کو اس رات کو میں ختم کرنا چاہتا تھا. بہت سیڈ ہو گیا کہ کسی نے ساری زندگی, ساری میری تقریباً 24 سال کی زندگی میں کسی نے میرے اندر جھوٹ بھرا ہوا اور اسی کو میں فالو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو مجھ سے اپنے دل جان سے محبت کرتے ہیں, میں ان کے خلاف ہی ساری زندگی جہاد کر رہا تھا. میں اتنا افسردہ ہو گیا, کوئی مسئلہ, کوئی حد نہیں. میں لوگوں کو منع کرتا تھا کہ سگریٹ نہیں پینا, ٹھیک ہے. میں نے ماریوانا گانجا پینا شروع کر دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی راستہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں, ٹھیک ہے. مجھے پوائزن نہیں مل سکتا تھا وہاں سے, لیکن اپنے آپ کو میں ختم کرنا چاہتا تھا. تو اس وقت پھر ایک دن میرا دوست بیٹھا تھا میرے ساتھ, اور مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب آپ نماز پڑھنا کیوں نہیں جاتے. میں نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ تو مجھے حلال کھانا لا کر دیتا تھا, تو مجھے پیاسے وقت میں مجھے پانی دیتا ہے, کام ختم کرنے سے پہلے تو مجھے میری جو ہے پگار دے دیتا ہے, سیلری دیتا ہے, اور تو مجھے بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر. ایکچولی میں تیرے لیے دعا نہیں کر رہا تھا, بلکہ میں تو تیرے خلاف تھا, تو میرے لیے کافر ہے. اور میرے ایمان کا تقاضا تب ہی پورا ہوتا ہے کہ اگر میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں تو, کیونکہ تو محمد کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. لیکن I'm really very sorry, میں اب مسلمان نہیں ہوں, اور میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, اور میں آپ سے صرف معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور وہ میرے سامنے بیٹھا تھا, اور وہ میرے پاس آ کے اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, اور کہتے ہیں, وہ دونوں میاں بیوی تھے, گلے سے لگا کے مجھے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بچوں جیسا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں, تو جو بھی کر رہا تھا it's okay, we love you as you are. So really it's crashed me down inside out. یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وقت تھا جب میں نے اسلام کو چھوڑا, لیکن میرے پاس کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور پھر میں نے 2010 میں اپنی ریزائن کیا اپنے مشن کو, جو میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں اس وقت میں کرسچن ہو گیا تھا,
ادھر یونان میں، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں، اور پاکستان چلا گیا، وہاں پر میں نے شادی کی میری کزن کے ساتھ. اس وقت بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں، اس وقت بھی بڑی بڑی داڑھی تھی میری. اور پھر پاکستان کو میں نے انڈر گراؤنڈ جو تھا چرچ جانا شروع کیا، وہ بھی ایم بی بیز چرچ جو ہوتے ہیں، مسلم بیک گراؤنڈ بلیورز. پاکستان میں بہت سارے مسلمان جو ہے جو اسلام وہ چھوڑ رہے ہیں، اور جس کمیونٹی میں بھی جاتے ہیں وہ دوسری کمیونٹی میں، دوسری ریلیجن میں جاتے ہیں. لیکن 2005 میں 2010 میں مجھ پر پہلی دفعہ حملہ ہوا پاکستان میں. جب ان کو پتا چلا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، انہوں نے مجھے، وہ جو نمازی تھے وہی بہت غصے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری تو ساری زندگی کی نمازیں جو اس کے پیچھے پڑی ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر کوئی غصہ جو ہے اپنا غصہ مجھ پر اتار رہا تھا. پہلا فتویٰ مجھ پر لگا 2010 میں، اور اس کے بعد پھر میں پاکستان سے بھاگ گیا، اور پھر میں ایک یورپ کی کنٹری میں آ گیا. اور 2014 میں 4 مسلمانوں نے مجھے یورپ میں کڈنیپ کیا، اور انہوں نے پھر 4 دفعہ چھریوں کے ساتھ مجھے میرے پیٹ پہ ان مارا. کو پتا چل گیا تھا کیا آپ کے ان کو بارے پتا میں؟ چل گیا تھا. میں یہی سمجھتا تھا کہ میں ایک سیف پلیس پہ ہوں، ایک سیف کنٹری میں ہوں، اور مجھے اب کوئی ادھر تو سب کو الاؤ ہے کہ جو مرضی پریکٹس کرو. اور میں اس وقت اسکائپ کے ذریعے سے پاکستان میں جو انڈر گراؤنڈ بلیورز ہیں ان کے ساتھ بائبل اسٹڈی کرتا تھا. اور 2014 میں سم ہاؤ انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا. پتہ نہیں وہ پاکستان کنیکشن کے ساتھ تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے، کیونکہ اسلامک نیٹ ورک ہیوج نیٹ ورک آل اوور دی ورلڈ، تو انہوں نے اسلامک نیٹ ورک کے ذریعے مجھے پکڑا. اور وہ چاروں ریڈیکل تھے، اور وہ میں اس وقت جرمنی میں تھا. تو لیکن وہ جرمن نہیں تھے، ہو سکتا ہے وہ فرینچ تھے، فرینچ مسلم تھے، یا بیلجیم کے تھے، یا کسی کے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے وہاں سے پکڑا، ایک گاڑی میں ڈالا، اور بہت سارے سوال کیے. وہ ان کو ساری میری ہسٹری کا پتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہے، کس نے آپ کو کنورٹ کیا ہے، یہ ایسے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اتنا مارا، 4 دفعہ میرا سر پھٹ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے چھرے مارے میرے پیٹ میں، اور مجھے کسی جنگل میں پھینک دیا ادھر. اور اسی رات کو کوئی جا رہا تھا اپنا کتا لے کر، اور اس نے مجھے مرا ہوا پایا، اور انہوں نے پھر کال کی پولیس کو، اور انہوں نے مجھے ریسکیو کیا، اور میں دوبارہ پھر بچ گیا. پھر جو میری کمیونٹی تھی پاکستان میں، انہوں نے میری جو پاکستان کی جو میری وائف تھی ان کو فورس کیا، اور انہوں نے میری اس کی جو شادی تھی وہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ کر دی. اور میرا بیٹا بھی شادی جاتا بھی ٹوٹ گئی رہا، آپ کی؟ یا شادی بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ ایکس وائف کو جو تھا وہ انہوں نے فورس کیا کمیونٹی میں. پھر اور میری کمیونٹی نے اتنا فورس کیا کہ میرے پیرنٹس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑا نیوز پیپر میں کہ وہ مر چکا ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے، اور ان کو آگ کرنا پڑا. اور انہوں نے پھر میرا جنازہ بھی پڑھایا پاکستان میں، اور انہوں نے کہا کہ سے مر گیا. اور اتنا بڑا رسک قدم اٹھانا ایک پیرنٹس کے لیے کہ اپنے جیتے جی صرف کس وجہ سے، صرف اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کوئی دنیا کی ایسا مذہب نہیں آپ کو بتاتا. ٹھیک ہے، وہ میرے پیرنٹس انہوں نے اتنے پریشرائز ہو گئے پاکستان میں کہ کوئی اتنی جوانی میں وہ اتنے بوڑھے ہو گئے. ٹھیک ہے، صرف پریشر کی وجہ سے اور لان تان کی وجہ سے. میرا باپ جو تھا وہ ایک بہت شریف انسان ہے اپنی کمیونٹی میں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا صرف اس وجہ سے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اور مطلب اس کی کیا ساری قاری صاحب آئی ایم ریئلی سوری میں فلو توڑ رہا ہوں آپ کا، لیکن جاننا بھی ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے کچھ باتیں. یعنی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے صرف اسلام چھوڑا ہے، ابھی آپ نے رسول اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی جس کو ان کی لینگویج میں فتنہ کہتے ہیں، کوئی فتنہ نہیں پھیلا رہے تھے آپ، کوئی اس کے اگینسٹ میں کام نہیں کر رہے تھے، رائٹ؟ صرف آپ نے اسلام چھوڑا، بالکل یہ نہیں. ان کو معلوم پڑا تو اس کے ریاکشن میں انہوں نے ایسی چیزیں کی ہے. کیا آپ کچھ بول رہے تھے اسلام کے خلاف، کچھ موومنٹ چلا رہے نہیں، تھے، کچھ بالکل ایکٹیویزم کر رہے تھے؟ ڈیفینیٹلی نہیں، ڈیفینیٹلی بالکل نہیں.
کیونکہ میرے پاس تو پاور ہی نہیں تھی اور نہ ہی میرے پاس اتنا نالج تھا. صرف یہی ہے کہ میں نے گھر والوں کو بتایا, میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ نے اس وقت, پھر جب میں یورپ سے واپس چلا گیا اپنے مشن مکمل کر کے, تو اس وقت میں نے سب کچھ سیکھا کہ میرے رائٹس کیا ہیں ایز اے ہیومن رائٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, بیسک رائٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی میرے ساتھ مجھے ابیوز کرتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں بتاؤں, ٹھیک ہے, میرا حق بنتا ہے کہ اس کا گریبان پکڑوں کیونکہ دنیا اس کے ہاتھ چوم رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بیسک رائٹ ہے نا میرا, ٹھیک ہے, کہ میں کہوں کہ نہیں یار یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھے مدرسے میں بھیجا, وہاں پر قرآن نہیں بلکہ وہاں پر تو میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا, وہ تو میں تو بلیک بیلٹ ادھر سے بن کے آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے تو, میں نے کہا کہ آپ مجھے شیر پاکستان کہتے تھے, ٹھیک ہے, اسلام تو یہ سکھاتا تھا مجھے کہ جا کے مار مٹو, ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ میرے والدین بھی وہ مسلمان ہیں, وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو پراؤڈ تھا کہ تو جو بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پراؤڈ تھا کہ تو ہم ایک شہید کے ماں باپ بنیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ظاہر ہے وہ مسلمان تھے, لیکن میں نے کوئی بھی ایسی حرکت اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ اب ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے جو ہے خلاف بولو, ٹھیک ہے, اس اوکے, وہ میری پرانی لائف تھی وہ ختم ہوگی, ابھی میں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے, ٹھیک ہے, اور میری خود چوائس ہے کہ میں جو میرے لیے اچھا ہے اس کو میں فالو کروں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہیومن سٹینڈرڈ جو ہے اس کو بھی قائم رکھتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ ایک میرا بیسک رائٹ ہے کہ میں جو مرضی ہے بلیو کروں. سو صرف میرے بیسک رائٹ پہ انہوں نے ساری میری زندگی ختم کر دی, اور کس کی وجہ سے ختم ہوئی؟ یہ اسلام کی وجہ سے ختم ہوئی. پھر اس کے بعد تقریباً 10-12 سال میں نے کانٹیکٹ نہیں کیا, اور پھر 12 سال بعد کانٹیکٹ کرنے کے بعد جب کمیونٹی کو پتا چلا کہ میں نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا ہے, تو پھر وہ گھر سارے والوں کو میری میں نے دوبارہ گھر والوں کو کانٹیکٹ کیا ہم اتنے عرصے کے بعد, کہ پوچھوں کہ کوئی ہے, زندہ ہے یا مر گیا ہے, کیونکہ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو مجھے لیکن اس کے بعد پھر کمیونٹی کو پتا چلا, اور انہوں نے پھر میری ساری فیملی کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا. میرے ڈیڈ کو انہوں نے مارا کہ وہ اپنا توازن ہی کھو بیٹھا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں چلتا, وہ اپنا ذہن گم ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلتا کہ ہے کیا. ان کے سر پہ مارا انہوں نے, وہ 75 ایئر اولڈ ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ لیکن وہ تو مسلمان ہی تھے یا مسلمان ہے, لیکن انہوں نے وہ جو عہد کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ ہمارے لیے مر چکا ہے, ہم اس کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے, انہوں نے وہ عہد جو ہے وہ توڑ دیا, وہ پرامس توڑا ہے. اچھا, اس کی سزا میں, اس کی سزا میں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک بھائی کو چھریوں کے ساتھ مارا, دوسرے کو گولیوں کے ساتھ مارا. پاکستان میں بہت مشکل کے ساتھ ان کو ایک سیف جگہ پہ لے کے پہنچا, اور اس کے بعد پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. انہوں نے میری فیملی کو مارنا چاہا, شوٹ کرنا چاہا, وہ سروائیو کر گئے, اور پھر انہوں نے ہاسپٹل میں جا کر مارنا چاہا میرے بھائیوں کو, ٹھیک ہے. مجھے پتا چلا تو راتوں رات ہم نے ان کو وہ بیڈ سمیت اٹھا کر لے گئے, کچھ لوگ تھے میری ٹیم کے, انہوں نے مدد کی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ پر 2 فتوے اور لگائے, جس پر ان لمیٹڈ منی میرے سر کھلا انعام رکھ دیا کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا, جتنا انعام مانگو گے اس کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی, 4 فتوے مجھ پر لگ چکے ہیں. انہوں نے مجھ پر 295B 295C اور 298, یہ توہین رسالت, توہین مذہب, توہین قرآن, اس کی FIR درج کروائی ہیں پاکستان میں میرے خلاف 2 دفعہ. اور اس میں انہوں نے کہا کیا ہے کہ پہلی FIR میں کہ میں سویڈن میں جو قرآن جلا ہے اس میں میرا ہاتھ ہے, اور وہ میرا پلان تھا, ٹھیک ہے, کہ سویڈن میں جو بندہ عراقی ایکس مسلم جو تھا جس نے قرآن جلایا, وہ میرا پلان تھا اور اس میں میرا ہاتھ ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک پاکستان میں بہت, اس پہلی FIR میں دوسرا جو مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں قرآن کو جلاتا ہوں, اور پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو اسلام سے باہر لے کے آتا ہوں اور ان کو ایکس مسلم بناتا ہوں. یہ تھا دوسرا ریزن.
اور اس کے بعد دوسری بار جو ایف آئی آر ہوئی ہے میرے خلاف 295 بی اور سی اور 298 کے تحت، وہ یہ تھی کہ میں آدم سیکر ہوں، اور میں ایکس مسلم آدم سیکر اور ساحل کا چینل چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے ایف آئی آر میں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ نے پروگرام کیا تھا کہ 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی بندہ ہے جو 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو کنورٹ کر رہا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور یہ حال فی الحال کی بات ہے موومنٹ جو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر ہوئی، اور اس پر ایف آئی آر ہوئی ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ پھر بات ختم نہیں ہوتی، ابھی پاکستان میں بہت سارے شہروں میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں میرے خلاف، اور بھی ایک میں نے انٹرویو دیکھا تھا وہ پارلیمنٹ کے سامنے، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، جو وہ مولوی انٹرویو میں کہہ رہا تھا، ایک فیس بک پہ اس نے چڑھایا ہوا تھا انٹرویو، اس نے کہا کہ اس بندے پر 37 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، اور جس میں سائبر کرائم اور ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ان کے جو آفس ہیں وہاں پر بھی یہ 37 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایف آئی آر جو ہے 295 سی کی وہ ایک ہی کافی ہوتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے 37 میرے خلاف کروائی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی ان کے لیے اچھی وشز رکھتا ہوں، کہ میں وش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ اصلیت کو جانے، سچائی کو جانے، اور سچائی ان کو آزاد کرے گی، کیونکہ وہ جکڑے ہوئے ہیں ایک شیطانی شکنجے میں، وہ شیطان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو میں کسی بھی مسلمان کے خلاف نہیں ہوں، یہ ایک میرا پرسنل میٹر ہے، میں جو مرضی بلیو کروں، چاہے میں اللہ کو مانوں، بھگوان کو مانوں، کرسچینٹی کو مانوں، یہ میرا پرسنل بلیو ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے کہے کہ کس کو بلیو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں ایک ہیومن بنتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں، اور یہی میرا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑا، اور اس کی سزا ابھی تک ساری زندگی مجھے مل رہی ہے، اور وہ ویڈیوز بھی ساری دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے خلاف